ہم آپ کی باتوں کا مطلب سمجھ رہے ہیں ملکہ حیرت جادو۔ آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ ہم عمرو اشجار کو سامری طلسمات کے خزانوں کے بارے میں بتائیں گے تو وہ ہمارے ساتھ ان خزانوں کو حاصل کرنے کے لیے سامری طلسمات میں جانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ لیکن اگر اسے اس بات کا شک ہو گیا کہ ہم اسے اپنے ساتھ کیوں لے جانا چاہتے ہیں تو اس بات کا ہم اسے کیا جواب دیں گے؟ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، آپ اسے سامری روح کی ساری اصل باتیں بتا دیں آقا، اور اس سے کہیں کہ آپ کو سامری خزانہ حاصل کرنا ہے۔ اگر وہ آپ کی مدد کرے تو آدھا خزانہ آپ کا ہوگا اور آدھا اس کا۔ وہ وقتی طور پر آپ کی بات مان جائے گا، اور جب وہ خزانوں تک پہنچے گا تو اس کی یہی کوشش ہوگی کہ وہ آپ کو خزانے کا آدھا حصہ نہ دے اور سارا خزانہ خود ہڑپ کر جائے۔ اس کا یہی لالچ اسے لے ڈوبے گا۔ آپ وہاں سے شہنشاہ تاج حاصل کرتے ہی طلسمات سے باہر آ جائیں۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں ملکہ، خزانوں کا لالچ ہی عمرو اشجار کو ہماری مدد کرنے پر آمادہ کر سکتا ہے۔ خزانوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ سامری روح کے طلسمات میں تو کیا، جہنم میں بھی جانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ شہنشاہ افراسیاب نے مسکراتے ہوئے کہا تو ملکہ حیرت جادو بھی مسکرا دی، اور مجھے یقین ہے کہ سامری جادوگر کے طلسمات اس کے لیے کسی جہنم سے کم ثابت نہ ہوں گے۔ وہ ان طلسمات کو سر تو کر لے گا، لیکن ان طلسمات میں اسے انتہائی خوفناک مصائب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، ہاں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، عمرو اشجار کے لیے سامری جادوگر کے طلسمات سر کرنا آسان نہ ہوگا، لیکن بہرحال ہمیں چونکہ ہر حال میں شہنشاہ تاج حاصل کرنا ہے، اس لیے ہم یہی چاہیں گے کہ عمرو اشجار ان طلسمات کو سر کرے اور ہمارے ساتھ ساتھ میں طلسم میں جا کر اسے بھی ختم کرے، اور پھر ہم اس کے ساتھ خزانوں کے کنویں میں پہنچ جائیں گے، جہاں وہ خزانے حاصل کرنے میں لگ جائے گا اور ہم وہاں سے شہنشاہ تاج حاصل کر لیں۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، اور یہ جیت آپ کی سب سے بڑی جیت بن جائے گی آقا۔ عمرو اشجار کی جیت خزانوں تک ہوگی، جو بعد میں اس کی موت بن جائے گی۔ جناتی طاقتیں حاصل کرنے کے بعد آپ کے لیے عمرو اشجار کو ہلاک کرنا مشکل نہ ہوگا۔ آپ نہ صرف اپنے اس ازلی دشمن سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر لیں گے، بلکہ سردار امیر حمزہ اور اس کی فوج کو بھی تہس نہس کر کے اس جنگ کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیں گے، اور ہمارا طلسم ہوش ربا ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے گا۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا تو شہنشاہ افراسیاب کے چہرے پر مسرت کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ لیکن اب عمرو اشجار کو ہم سامری خزانوں کے بارے میں کیسے بتائیں؟ کون جائے گا اس کے پاس کہ اسے ہماری بات پر یقین آ جائے اور وہ ہمارے ساتھ سامری طلسمات میں جانے کے لیے راضی بھی ہو جائے؟ ظاہر ہے وہ ہماری بات تو آسانی سے مانے گا نہیں، وہ اسے ہماری سازش کہہ دے گا کہ ہم اسے ہلاک کرنے کے لیے کوئی چکر چلا رہے ہیں۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، عمرو اشجار کو منانے اور آپ کے ساتھ سامری طلسمات میں جانے کے لیے راضی کرنے کا کام آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ میں اس کے پاس جاؤں گی، اور مجھے یقین ہے کہ وہ میری باتوں پر یقیناً اعتبار کر لے گا کہ میں اس بار اسے خود اپنے ساتھ یہاں لاؤں گی۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، ٹھیک ہے، تم اسے یہاں لاؤ، پھر اسے لے کر سامری طلسمات میں جائیں گے۔ ویسے کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ ضرورت کے وقت گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے، اور اس بار عمرو اشجار کے لیے ہمیں بھی ایسا ہی کرنا پڑ رہا ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے مسکراتے ہوئے کہا تو ملکہ حیرت جادو اس کی بات سن کر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ پاتال کی تاریک دنیا میں ایک سیاہ رنگ کا انتہائی شاندار اور وسیع و عریض محل بنا ہوا تھا، جو تاریک دنیا کا تاریک محل کہلاتا تھا۔ اس تاریک محل کی ملکہ، جس کا نام تو کچھ اور تھا لیکن وہ کالی ملکہ کہلاتی تھی، اور کالی ملکہ کی پاتال کی تاریکی کی جادوئی دنیا پر مکمل راج تھا۔ وہ پاتال کی تمام شیطانی ذریتوں کی ملکہ تھی، اور شیطانی ذریتیں اس کے سامنے سر جھکاتی تھیں۔ کالی ملکہ محل کے شاہی کمرے میں موجود تھی۔ اس کا رنگ انتہائی سیاہ تھا۔ اس نے سونے کا بڑا اور اونچا تاج پہنا ہوا تھا۔ اس نے سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، اور اس کے سیاہ چہرے پر بڑی بڑی سفید آنکھیں اور موٹے موٹے سرخ ہونٹ اسے انتہائی بھیانک عورت کے روپ میں ظاہر کر رہے تھے۔ کالی ملکہ کے 4 ہاتھ تھے۔ اس کے چاروں ہاتھوں میں
کوئی نہ کوئی ہتھیار موجود تھا، جن میں سے ایک ہاتھ میں تلوار، دوسرے میں کلہاڑا، تیسرے ہاتھ میں خنجر اور اس کے چوتھے ہاتھ میں بھاری بھرکم گرز ہوتا تھا۔ یہ چاروں ہتھیار اب بھی اس کے ہاتھوں میں موجود تھے۔ کالی ملکہ چونکہ شیطانی ذریت تھی، اس لیے وہ پلکیں نہ جھپکاتی تھی اور اس کے پیر بھی مڑے ہوئے تھے۔ اس کا روپ اس قدر بھیانک تھا کہ اگر کوئی انسان اسے اپنے سامنے دیکھ لیتا تو وہ خوف سے بے ہوش ہو جاتا یا اس کا دل ہی رک جاتا اور وہ ہلاک ہو جاتا تھا۔ کالی ملکہ اپنے شاہی کمرے میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی کہ اسی لمحے اسے تیز چیخ کی آواز سنائی دی۔ یہ چیخ کسی عورت کی تھی۔ چیخ کی آواز سن کر کالی ملکہ چونک پڑی۔ کنیاگی، کیا تم ہو؟ کالی ملکہ نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں کہا۔ ہاں کالی ملکہ، میں کنیاگی ہوں، مجھے سامنے آنے کی اجازت دو۔ عورت کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ اجازت ہے، کالی ملکہ نے بڑے دبنگ لہجے میں کہا تو اس کے سامنے زمین پر شعلہ سا نمودار ہو کر بھڑکا اور دوسرے لمحے اس شعلے نے ایک سیاہ رنگ کی بڑھیا کا روپ دھار لیا۔ عورت کا رنگ و روپ بھی کالی ملکہ جیسا تھا، لیکن اس کے بال برف کی طرح سفید تھے اور اس کی کمر جھکی ہوئی تھی۔ اس بوڑھی عورت کے ہاتھ میں سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی ایک لاٹھی تھی، جس کا سہارا لے کر وہ کھڑی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کا جسم بری طرح سے لرز رہا تھا، جیسے اسے لرزے کی بیماری ہو۔ اس کے سفید بال اس کے چہرے کے سامنے پھیلے ہوئے تھے۔ وہ سفید بالوں کے پیچھے چھپی ہوئی چھوٹی اور چندیائی ہوئی آنکھوں سے کالی ملکہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا خبر لائی ہو کنیاگی؟ کالی ملکہ نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بری خبر ہے ملکہ، بڑھیا نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا تو کالی ملکہ بری طرح سے چونک پڑی۔ بری خبر؟ کیا مطلب؟ کیا ہے بری خبر؟ جلدی بتاؤ، کالی ملکہ نے تیز اور اونچی آواز میں کہا۔ شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو کو بھی شہنشاہ تاج کے بارے میں علم ہو گیا ہے ملکہ، بوڑھی کنیاگی نے کہا تو کالی ملکہ بری طرح سے اچھل پڑی۔ اوہو، انہیں شہنشاہ تاج کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ کیسے؟ کالی ملکہ نے چیختے ہوئے کہا تو کنیاگی نے اسے ساری تفصیل بتا دی۔ اس نے کالی ملکہ کو یہ بھی بتا دیا کہ شہنشاہ تاج کو سامری طلسمات سے حاصل کرنے کے لیے شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو سامری جادوگر کی روح سے بھی ملنے گئے تھے، جس نے انہیں طلسمات میں جانے اور وہاں سے شہنشاہ تاج نکال کر لانے کی اجازت بھی دے دی تھی۔ یہ بات سن کر کالی ملکہ پریشان ہو گئی۔ اوہ، شہنشاہ افراسیاب تو جادوگروں کا شہنشاہ ہے اور اس دنیا کا سب سے بڑا اور طاقتور جادوگر ہے۔ اگر وہ سامری طلسمات میں چلا گیا تو وہ آسانی سے وہاں سے شہنشاہ تاج نکال لائے گا۔ شہنشاہ تاج اسے مل گیا تو پھر میں اس تاج سے ہمیشہ کے لیے محروم رہ جاؤں گی، جبکہ وہ تاج میں اپنے لیے حاصل کرنا چاہتی ہوں تاکہ اسے سر پر رکھ کر میں کالوت قبیلے کے جنات کی ملکہ بن جاؤں۔ ان جنات کو اپنا غلام بنا کر میں اپنی کالی دنیا کو انسانی دنیا میں لے جا سکوں اور اجالے کی دنیا پر حکمرانی کر سکوں۔ میرا یہ خواب کالوت قبیلے کے جنات ہی پورا کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی اس صورت میں جب وہ میرے غلام بن جائیں۔ مجھے بھی جب سے شہنشاہ تاج کے بارے میں علم ہوا ہے تو میں اسے حاصل کرنے کے لیے بے چین ہوں۔ میں نے اپنی شیطانی ذریتوں سے اس تاج کی حقیقت کا پتہ لگایا تھا اور میری شیطانی طاقتوں نے مجھے بتایا تھا کہ اس تاج کو صرف دنیا کا ایک آدمزاد حاصل کر سکتا ہے، جس کا نام امرو اشجار ہے، جو جادوگروں اور جادوگرنیوں کا دشمن ہے۔ صرف اس آدمزاد کے پاس ہی ایسی طاقتیں ہیں کہ وہ سامری طلسمات میں جا کر وہاں سے شہنشاہ تاج نکال کر لا سکتا ہے۔ میں نے شیطانی ذریتوں کے کہنے پر امرو اشجار کو تلاش کیا اور پھر اسے اپنے جال میں پھنسانے کے لیے اس سے ایک جرم کروایا اور اس کے ہاتھوں ایک اصل ناگ کو ہلاک کر دیا، جو شکل بدلنے والا ناگ تھا۔ اس ناگ کو چونکہ امرو اشجار نے بغیر سوچے سمجھے اور اس کی حقیقت معلوم کیے بغیر ہلاک کیا تھا، اس لیے وہ ایک بے گناہ ناگ کی موت کا مجرم بن گیا۔ وہ مجرم بن گیا تو میں اسے پکڑ کر یہاں اپنی دنیا میں لے آئی اور اسے ایک قبر میں قید کر دیا تاکہ اسے میری شیطانی ذریتیں اس بات پر مجبور کر سکیں کہ وہ میرا غلام بن جائے اور میرے احکامات پر عمل کر سکے، اور پھر وہ میرے حکم پر
سامری تلسمات میں جائے اور وہاں سے شہنشاہ تاج نکال کر لے آئے۔ جب تک وہ کسی بے گناہ کو ہلاک کر کے مجرم نہیں بن جاتا، اس وقت تک میں اپنے ساتھ اسے تاریک دنیا میں نہیں لا سکتی تھی۔ اس نے انجانے میں میری مدد کرنے کے لیے ہی صحیح، لیکن ایک بے گناہ ناگ کو ہلاک کیا ہے جو پاتال کے ناگوں کی دنیا کا شہزادہ تھا۔ اب پوری دنیا کے ناگ اس عمر و اشجار کو اپنے شہزادے کی ہلاکت کا بدلہ لینے کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں۔ عمر و اشجار دنیا کے کسی بھی حصے میں چلا جائے، ناگ اسے ڈھونڈ لیں گے اور پھر وہ اس سے اپنے شہزادے کی موت کا بدلہ لیں گے۔ اس سے پہلے کہ ناگ عمر و اشجار سے اپنے شہزادے کی موت کا بدلہ لے لیں، میں عمر و اشجار کو سامری طلسمات میں بھیج دوں تاکہ وہ وہاں جا کر میرے لیے کالوت قبیلے کے جنات کے سردار کا شہنشاہ تاج حاصل کرے۔ شہنشاہ تاج حاصل کر کے وہ مجھے لا کر دے دے تو وہ واپس اپنی دنیا میں پہنچ جائے گا۔ وہ جیسے ہی اپنی دنیا میں پہنچے گا، ناگوں کی دنیا کے ناگ اس تک پہنچ جائیں گے اور وہ اسے ہلاک کر دیں گے۔ مجھے اس کے زندہ رہنے یا ہلاک ہونے سے کوئی غرض نہیں ہے۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ میری شیطانی طاقتوں کے کہنے کے مطابق عمر و اشجار ہی ایک ایسا آدم زاد ہے جو سامری طلسمات میں جا سکتا ہے، ان طلسمات کو سر کر سکتا ہے اور وہاں گرنے والا کالوت جن کا شہنشاہ تاج نکال کر لا سکتا ہے۔ وہ شہنشاہ تاج مجھے اسی صورت میں لا کر دے سکتا ہے جب وہ میرا غلام ہو اور میرے احکامات کا پابند ہو۔ میں نے اسے قبر میں ڈال کر اس پر مگالو اور چوگی کو مسلط کر دیا ہے جو اسے ہر حال میں میرا غلام بننے پر مجبور کر دیں گے۔ اگر اس نے میرا غلام بن کر میرے لیے سامری طلسمات سے شہنشاہ تاج حاصل کرنے کی حامی نہ بھری تو میں اسے واپس اس کی دنیا میں پہنچا دوں گی۔ وہ چونکہ ناگ شہزادے کے قتل کا مجرم ہے، اس لیے ناگ اسے کسی بھی صورت میں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تب تک میں کسی اور طریقے سے سامری طلسمات میں موجود شہنشاہ تاج حاصل کرنے کی کوشش کروں گی۔ اور اب تم بتا رہی ہو کہ شہنشاہ تاج کے بارے میں طلسم ہوش ربا کے شہنشاہ افراسیاب اور اس کی بیوی ملکہ حیرت جادو کو بھی علم ہو گیا ہے۔ یہ تو واقعی برا ہوا ہے، بہت برا۔ شہنشاہ افراسیاب تو ہر صورت میں سامری طلسمات میں جا کر وہ تاج حاصل کر لے گا۔ اس نے شہنشاہ تاج حاصل کر لیا تو وہ کالوت قبیلے کے جنات کی ساری طاقتوں کا مالک بن جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ شہنشاہ تاج میں حاصل کروں گی ہر صورت میں، چاہے اس کے لیے مجھے طلسم ہوش ربا کے شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو سے بھی کیوں نہ جنگ کرنی پڑے۔ وہ تاج میرے لیے ہے، صرف اور صرف میرے لیے۔ کالی ملکہ نے رکے بغیر مسلسل اور تیز تیز بولتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں بے حد غصہ تھا۔ عمر و اشجار کو اگر آپ سامری طلسمات میں بھیج بھی دیں تو وہ اکیلا شہنشاہ تاج حاصل نہیں کر سکتا، ملکہ، کنیاگی نے کہا۔ تو ملکہ حیرت جادو چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کالی ملکہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو کے پیچھے گئی تھی ملکہ۔ میں نے ان کی اور سامری کی روح کی باتیں سنی ہیں۔ سامری روح کے کہنے کے مطابق نہ تو شہنشاہ افراسیاب اس کے طلسمات میں جا سکتا ہے اور نہ کوئی اور، کنیاگی نے کہا، اور پھر اس نے شہنشاہ افراسیاب، ملکہ حیرت جادو اور سامری کی روح کے درمیان ہونے والے بات چیت کے بارے میں اسے بتا دیا۔ اس کے بعد اس نے اسے یہ بھی بتایا کہ ملکہ حیرت جادو اور شہنشاہ افراسیاب نے واپس اپنے محل میں آ کر کیا باتیں کی تھیں۔ اوہ، تو تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ سامری طلسمات میں جب تک عمر و اشجار اور شہنشاہ افراسیاب نہیں جائیں گے، وہاں سے کوئی شہنشاہ تاج نکال کر نہیں لا سکتا ہے؟ ساری باتیں سن کر کالی ملکہ نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، ہاں ملکہ، شہنشاہ افراسیاب جادوگروں کا شہنشاہ ہے، دنیا کا سب سے بڑا اور طاقتور جادوگر، جبکہ عمر و اشجار ہی وہ واحد آدمزاد ہے جو اب تک سینکڑوں جادوگروں اور جادوگرنیوں کو ہلاک کر چکا ہے۔ سامری جادوگر کے طلسمات میں یہ دونوں ہی جا کر کامیاب ہو سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور ان طلسمات میں نہ تو پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی وہاں سے شہنشاہ تاج حاصل کر سکتا ہے۔ کنیاگی نے کہا، اوہ، پھر تو وہ تاج ہر حال میں
شہنشاہ افراسیاب ہی حاصل کر لے گا۔ کالی ملکہ نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ہاں ملکہ، میں تاج شہنشاہ افراسیاب کے سر پر ہی سجتا ہوا دیکھ رہی ہوں۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ ملکہ حیرت جادو بھرے دربار میں شہنشاہ تاج شہنشاہ افراسیاب کے سر پر رکھ رہی ہے۔ کنیاگی نے کہا۔ تو اس کی بات سن کر کالی ملکہ غصے سے بھڑک کر ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھیں یکلخت شعلے برسانے لگی۔ یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو کنیاگی؟ شہنشاہ تاج میں حاصل کرنا چاہتی ہوں اور تم کہہ رہی ہو کہ تم وہ تاج شہنشاہ افراسیاب کے سر پر سجتا ہوا دیکھ رہی ہو۔ کالی ملکہ نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ میں مستقبل میں دیکھ رہی ہوں ملکہ، لیکن مجھے تم بھی وہاں دکھائی دے رہی ہو۔ اگر تم کہو تو میں تمہیں ایک مشورہ دوں؟ کنیاگی نے کہا۔ ٹھیک ہے، دو مشورہ۔ تمہارے مشورے غلط نہیں ہوتے، ان سے مجھے ہمیشہ فائدہ ہی ملا ہے۔ کالی ملکہ نے اپنا غصہ دباتے ہوئے کہا۔ تم عمرو اجار اور شہنشاہ افراسیاب کو سامری طلسمات میں جانے کا موقع دو۔ وہ طلسمات فتح کرتے ہوئے جب شہنشاہ تاج تک پہنچیں گے تو وہ تاج شہنشاہ افراسیاب حاصل کر لے گا۔ تاج حاصل کر کے شہنشاہ افراسیاب کے دل میں یہی خواہش ہوگی کہ وہ شہنشاہ تاج اپنے درباریوں کے سامنے اپنی ملکہ حیرت جادو کے ہاتھوں سے اپنے سر پر رکھوائے۔ وہ تاج لے کر محل چلا جائے گا اور پھر جب شہنشاہ افراسیاب کے دربار میں تاج پوشی کی رسم ہو تو تم بھی وہاں پہنچ جانا، اس سے پہلے کہ ملکہ حیرت جادو شہنشاہ افراسیاب کے سر پر وہ تاج رکھے۔ تم اس سے وہ تاج چھین لینا اور اسے لے کر فوراً اپنے سر پر رکھ لینا۔ جیسے ہی تم تاج اپنے سر پر رکھو گی اسی وقت تم کالوت قبیلے کے جنات کی ملکہ بن جاؤ گی۔ پھر ملکہ حیرت جادو اور شہنشاہ افراسیاب تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، اور چونکہ شہنشاہ تاج تمہارے سر پر ہوگا اس لیے وہ دونوں بھی تمہارے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ کنیاگی نے کہا۔ تو اس کی بات سن کر کالی ملکہ کے چہرے پر مسرت کے تاثرات ابھر آئے۔ یہ ٹھیک ہے، یہ کام تو میں آسانی سے کر لوں گی۔ میں کسی بھی قیمت پر ملکہ حیرت جادو کو شہنشاہ تاج شہنشاہ افراسیاب کے سر پر نہ رکھنے دوں گی۔ جیسے ہی وہ تاج شہنشاہ افراسیاب کے سر پر رکھنے کی کوشش کرے گی میں اس پر بجلی بن کر ٹوٹ پڑوں گی اور اسے نہ صرف جلا کر رکھ دوں گی بلکہ اس سے تاج چھین کر اپنے سر پر رکھ لوں گی، اور پھر کالوت قبیلے کے جنات کی میں ملکہ بن جاؤں گی۔ کالوت قبیلے کے جنات میرے غلام ہوں گے، صرف میرے، کالی ملکہ کے غلام۔ کالی ملکہ نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو پھر تم عمرو اجار کو قبر سے آزاد کر دو۔ ملکہ حیرت جادو طلسم ہوشربا لے جانے کے لیے اسے ڈھونڈتی پھر رہی ہے، کنیاگی نے کہا۔ لیکن میں نے عمرو اجار کو آزاد کر کے واپس اس کی دنیا میں بھیجا تو ناگوں کی دنیا کے ناگ ایک لمحے میں اس تک پہنچ جائیں گے اور اپنے شہزادے کی ہلاکت کا بدلہ لینے کے لیے اسے ہلاک کر دیں گے۔ کالی ملکہ نے تشویش زدہ لہجے میں کہا۔ جب تک عمرو اجار اور شہنشاہ افراسیاب مل کر سامری کے طلسمات تباہ نہیں کر دیتے عمرو اجار کو ناگوں سے محفوظ رکھنے کی ذمہ داری تمہاری ہے ملکہ۔ تم ناگوں کو عمرو اجار تک نہ پہنچنے دو اور تم ہی انہیں عمرو اجار تک پہنچنے سے روک سکتی ہو، کنیاگی نے کہا۔ لیکن کیسے؟ میں ان ناگوں کو عمرو اجار تک پہنچنے سے کیسے روک سکتی ہوں؟ کالی ملکہ نے کہا۔ عمرو اجار کو ناگوں سے بچانے کے لیے تمہیں اس کے پسینے کی بو کسی انسانی ذریت میں پیدا کرنی ہوگی ملکہ۔ اس ذریت کو تم عمرو اجار بنا کر کسی غار میں بھیج دینا۔ ناگ عمرو اجار کے پسینے کی بو پا کر اس غار میں پہنچ جائیں گے اور پھر تمہاری شیطانی ذریت کو عمرو اجار سمجھ کر ہلاک کر دیں گے۔ اس طرح ان کا بدلہ پورا ہو جائے گا اور وہ اصل عمرو اجار کو چھوڑ دیں گے۔ عمرو اجار کو پاتال کے ناگوں سے بچانے کا بس یہی ایک طریقہ ہے، کنیاگی نے کہا۔ چونکہ تم کہہ رہی ہو کہ عمرو اجار اور شہنشاہ افراسیاب مل کر سامری طلسمات فنا کر سکتے ہیں، اس لیے مجھے تمہارے اس مشورے پر عمل کرنا ہی پڑے گا اور اپنی کسی شیطانی ذریت کو عمرو اجار بنا کر ناگوں کو بھیٹ دینی ہوگی۔ جب تک وہ عمرو اجار کو ہلاک نہیں کریں گے سکون سے نہیں بیٹھیں گے، اور انہیں سکون دینا ضروری ہے۔
بہت ضروری۔ تم جاؤ اور کسی شیطانی ضروریت میں عمر اجار کے پسینے کی بو پیدا کر دو اور اسے لے جا کر باہر کی دنیا میں چھوڑ دو۔ شیطانی ضروریت عمر اجار کے روپ میں جہاں بھی جائے گی، ناگ اسے ڈھونڈ کر ہلاک کر دیں گے۔ اس طرح ان کا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا اور اصل عمر اجار بھی ان سے مرنے سے بچ جائے گا۔ کالی ملکہ نے کہا، ٹھیک ہے ملکہ، جب ناگ عمر اجار کو ہلاک کر کے واپس اپنی دنیا میں لوٹ جائیں گے تو میں تمہیں بتا دوں گی، پھر تم اصل عمر اجار کو قبر سے آزاد کر دینا تاکہ ملکہ حیرت جادو اسے اپنے ساتھ طلسم ہوشربا لے جا سکے اور پھر وہ شہنشاہ افراسیاب کے ساتھ مل کر سامری طلسمات میں چلے جائیں۔ کنیاگی نے کہا تو کالی ملکہ نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ عمر اجار تکلیف کی شدت سے بری طرح سے چیخ رہا تھا۔ گرم ہو کر سرخ ہوتی ہوئی زنجیریں جو اس کے جسم پر بندھی ہوئی تھی اس کے جسم کو جلاتی جا رہی تھی اور وہاں انسانی گوشت جلنے کی تیز سرانڈ پھیل رہی تھی۔ بچاؤ، مجھے بچاؤ، یہ گرم زنجیریں میرے جسم میں گھس رہی ہیں، یہ میرے ٹکڑے کر دیں گی، بچاؤ، بچاؤ۔ عمر اجار نے بری طرح سے تڑپتے اور چیختے ہوئے کہا، لیکن مگالو اور چوگی خاموش اس کے پاس کھڑے تھے۔ مجھے بچاؤ، میں جل کر مر جاؤں گا، بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ مگالو اور چوگی کو خاموش دیکھ کر عمر اجار نے اور بری طرح سے چیختے ہوئے کہا، تم کہو کہ تم کالی ملکہ کے غلام بننے اور اس کا ہر حکم ماننے کے لیے تیار ہو۔ چوگی نے چیختی ہوئی آواز میں کہا، پہلے مجھے اس عذاب سے بچاؤ، پھر میں بتاتا ہوں۔ عمر اجار نے جواب دیا، نہیں، پہلے تم اقرار کرو، اس کے بعد ہی تمہیں اس عذاب سے نجات ملے گی۔ مگالو نے گڑرا کر کہا، میں مر جاؤں گا، مجھ سے یہ عذاب نہیں سہا جا رہا، مجھے بچاؤ۔ عمر اجار نے چیختے ہوئے کہا، اوہ، کہیں یہ سچ مچ نہ مر جائے، اگر یہ مر گیا تو کالی ملکہ ہمیں فنا کر دے گی، بچاؤ اسے اس عذاب سے۔ چوگی نے جلدی سے کہا، لیکن مگالو نے کہنا چاہا، ہمارے پاس اسے منانے کے اور بھی طریقے ہیں، اس کے جسم پر بندھی ہوئی زنجیریں ٹھنڈی کرو، جلدی۔ چوگی نے چیختے ہوئے کہا تو ایک سایہ آگے بڑھا اور اس نے عمر اجار کے جسم پر بندھی ہوئی آگ کی مانند سرخ زنجیروں کو چھو لیا۔ جیسے ہی اس نے زنجیروں کو چھوا، اسی لمحے سرخ ہوتی ہوئی زنجیریں سرد ہو کر سیاہ پڑنا شروع ہو گئیں۔ جیسے جیسے زنجیریں ٹھنڈی ہوتی جا رہی تھی، عمر اجار کو بھی اپنے جسم میں جلنے اور تکلیف کا احساس کم ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی چیخیں رک گئیں، وہ کافی دیر کراہتا رہا، پھر جب زنجیریں مکمل طور پر ٹھنڈی ہو گئیں تو عمر اجار کو بھی سکون مل گیا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، نہ زنجیریں گرم ہوئی ہوں اور نہ ہی اس کا جسم جلا ہو۔ یہ سب کیا تھا؟ کیا تم نے ان زنجیروں کو جادو سے گرم کیا تھا؟ جو یہ ٹھنڈی ہوئی تو میرے جلنے کا احساس بھی ختم ہو گیا۔ عمر اجار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں، ہمارا ہر عذاب جادو کا مرہون منت ہے، تمہیں ایذائیں دینے کے لیے۔ ہم تم پر ہر طرح کا جادو کر سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہمارا جادو ختم ہوگا تم ہر تکلیف اور ہر درد سے آزاد ہو جاؤ گے۔ تمہیں ایسا محسوس ہوگا جیسے تمہیں کچھ ہوا ہی نہ ہو، لیکن ہم تمہیں جن جن تکلیفوں اور اذیتوں سے گزاریں گے وہ تمہارے لیے واقعی خوفناک ثابت ہوں گی، بے حد خوفناک۔ مگالو نے گڑراتے ہوئے کہا، تم بلا وجہ مجھے تکلیفیں اور اذیتیں دے رہے ہو، ایک بار تم مجھے اپنی کالی ملکہ کے پاس لے چلو، میں خود ہی اس سے بات کر لوں گا، آخر وہ مجھے اپنا غلام کیوں بنانا چاہتی ہے؟ عمر اجار نے کہا، نہیں، ہمیں کالی ملکہ نے حکم دیا ہے کہ جب تک تم ہمارے سامنے اس کے غلام ہونے کا اقرار نہ کر لو اور اس بات کا ہم سے وعدہ نہ کر لو کہ تم کالی ملکہ کے غلام بن کر اس کا ہر حکم بجا لاؤ گے، اس وقت تک ہم تم پر مسلط رہیں گے اور تمہیں شدید ترین عذابوں میں مبتلا رکھیں گے۔ چوگی نے کہا، تو کیا اب تم مجھے اور تکلیفوں اور اذیتوں میں مبتلا کرو گے؟ عمر اجار نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، ہاں، اور یہ سلسلہ تمہارے وعدہ کرنے تک جاری رہے گا۔ مگالو نے کہا، اب تم مجھے کس عذاب میں مبتلا کرو گے؟ عمر اجار نے اسی انداز میں کہا، اب یہ قبر کی دیواریں ایک دوسرے سے ملیں گی اور تم ان کے درمیان اس بری طرح سے پس کر رہ جاؤ گے کہ تمہاری ہڈیوں تک کا سرما بن جائے گا۔ مگالو نے زہریلے انداز میں ہنستے ہوئے کہا،
اس سے پہلے کہ عمرو اشجار کچھ کہتا دونوں کے ہیولے غائب ہو گئے۔ ارے ارے، تم دونوں کہاں چلے گئے؟ عمرو اشجار نے انہیں غائب ہوتے دیکھ کر بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ بے فکر رہو، ہم یہی ہیں۔ قبر کی دیواریں تمہاری ہڈیوں کا سرما بنانے کے لیے حرکت میں آ گئی ہیں، اس لیے ہم یہاں سے غائب ہو گئے ہیں تاکہ ان کے درمیان ہم نہیں بلکہ صرف تم پس سکو۔ چوگی کی آواز سنائی دی تو عمرو اشجار نے بوکھلائے ہوئے انداز میں دائیں بائیں دیواروں کی طرف دیکھا، اور پھر یہ دیکھ کر وہ واقعی کانپ کر رہ گیا کہ قبر کی دونوں دیواریں اپنی جگہ سے حرکت کرتی ہوئی اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ارے ارے، روکو روکو ان دیواروں کو، میں ان دیواروں کے درمیان واقعی پس کر رہ جاؤں گا، روکو انہیں، روکو، عمرو اشجار نے چیختے ہوئے کہا۔ ان دیواروں کو صرف تم روک سکتے ہو عمرو اشجار، تم کہہ دو کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کالی ملکہ کا غلام ہوں اور اس کے ہر حکم کی پابندی کروں گا، تو یہ دیواریں اسی وقت رک جائیں گی اور ہم تمہیں اس قبر سے بھی نکال کر لے جائیں گے۔ چوگی نے کہا، نہیں، میں تم سے ایسا کوئی وعدہ نہیں کر سکتا۔ اگر میں نے وعدہ کر لیا تو مجھے ہر صورت میں تمہاری شیطان کالی ملکہ کا غلام بن کر رہنا پڑے گا اور مجھے اس کے ہر حکم کی بھی پابندی کرنی پڑے گی۔ میں کسی کے حکم کا پابند نہیں بن سکتا، کبھی نہیں، کسی صورت میں نہیں، عمرو اشجار نے چیختے ہوئے کہا۔ تو پھر بھگتو، مگالو اور چوگی نے ایک ساتھ گراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ دیواریں آہستہ آہستہ حرکت کرتی ہوئی مسلسل عمرو اشجار کی جانب بڑھی آ رہی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر میں دونوں دیواریں عمرو اشجار کے کندھوں سے آ لگیں، اور پھر عمرو اشجار کو یوں محسوس ہوا جیسے دونوں دیواریں اسے بھینچ رہی ہوں۔ میں مر جاؤں گا، میری ہڈیوں کا واقعی سرما بن جائے گا، یہ بے حد ہولناک عذاب ہے، اسے روکو، میں کہتا ہوں اسے روکو، عمرو اشجار نے چیختے ہوئے کہا۔ لیکن اس بار مگالو اور چوگی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ عمرو اشجار کو اپنا جسم دیواروں کے درمیان بھینچتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، خوف سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ وہ بدستور زنجیروں میں بندھا ہوا تھا اور دیواریں اسے اسی حالت میں بھینچ رہی تھیں۔ جیسے جیسے دیواروں کا درمیانی فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا، عمرو اشجار کے چہرے پر خوف کے ساتھ تکلیف کے تاثرات بھی نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ وہ اپنا جسم سکیڑنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کب تک؟ دیواریں اسے بری طرح سے بھینچنا شروع ہو گئی تھیں۔ وہ کچھ دیر برداشت کرتا رہا، پھر جب اسے اپنے جسم کی ہڈیاں کڑکڑاتی ہوئی محسوس ہونے لگیں تو اس کے منہ سے بے اختیار چیخیں نکلنے لگیں۔ چیخو اور چیخو، تمہاری ہڈیاں جب ٹوٹنا اور پھر سرما بننا شروع ہو جائیں گی تب تمہاری چیخیں اور بلند ہوں گی، تیز اور بھیانک چیخیں۔ مگالو کی چیختی ہوئی آواز عمرو اشجار کو سنائی دی۔ روکو، خدا کے لیے ان دیواروں کو روک دو، عمرو اشجار نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ نہیں، تمہیں وعدہ کرنے تک یہ دیواریں نہیں رکیں گی، چوگی نے جواب دیا، اور پھر عمرو اشجار کو واقعی اپنے جسم کی ہڈیاں کڑکڑا کر ٹوٹتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ جیسے ہی کڑک کی آواز کے ساتھ اس کے جسم کی کوئی ہڈی ٹوٹتی، اس کے حلق سے تیز اور انتہائی دردناک چیخ نکل جاتی۔ وہ تڑپنا چاہتا تھا، لیکن ایک تو وہ زنجیروں میں بندھا ہوا تھا اور دوسرا وہ دو دیواروں کے درمیان بھینچا ہوا تھا۔ ایسی حالت میں اس کے لیے تڑپنا محال تھا۔ دیواریں مسلسل اسے دبا رہی تھیں اور عمرو اشجار کی ہڈیاں ٹوٹتی جا رہی تھیں۔ شدید تکلیف اور کرب کی وجہ سے اس کا سانس رکنا شروع ہو گیا تھا۔ پھر جب یہ تکلیف اس کی برداشت سے باہر ہو گئی تو اس کے دماغ میں اندھیرے چھانے لگے۔ وہ اپنا سر نہ جھٹک سکتا تھا، اس لیے فوراً ہی اس کا دماغ تاریک ہو گیا اور اس کا جسم ساکت ہوتا چلا گیا۔ پھر جس طرح اندھیرے میں دور جگنو سا چمکتا ہے، بالکل اسی طرح اس کے دماغ کے سیاہ پردے پر روشنی کا ایک نقطہ سا چمکا اور تیزی سے پھیلتا چلا گیا۔ جیسے ہی اس کا دماغ روشن ہوا، اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا تھا، گھپ اندھیرا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ ہوش میں آتے ہی اسے سابقہ مناظر یاد آ گئے۔ وہ فوراً اپنے جسم کو ٹٹول کر دیکھنے لگا، یہ محسوس کر کے اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھا کہ اس کے جسم کی ساری ہڈیاں سلامت تھیں اور اب وہ زنجیروں میں بھی نہ لپٹا ہوا تھا۔ کیا میں اب بھی تاریک قبر میں ہوں؟ عمرو اشجار نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔
نہیں عمرو اشجار، تم قبر میں نہیں بلکہ ایک تاریک غار میں ہو۔ اچانک عمرو اشجار کو ایک عورت کی آواز سنائی دی تو عمرو اشجار وہ آواز سن کر بری طرح سے اچھل پڑا۔ کک کیا مطلب؟ یہ آواز تو طلسم ہوشربا کے شہنشاہ افراسیاب کی بیوی ملکہ حیرت جادو کی ہے، عمرو اشجار نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں، میں ملکہ حیرت جادو ہوں۔ ملکہ حیرت جادو کی آواز سنائی دی اور پھر اچانک ایک مشعل روشن ہوئی اور اس روشنی میں ایک عورت کا چہرہ ظاہر ہوا۔ وہ چہرہ ملکہ حیرت جادو کا تھا، جسے دیکھ کر عمرو اشجار کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تم یہاں؟ کیا مطلب؟ تم یہاں کیا کر رہی ہو ملکہ حیرت جادو؟ عمرو اشجار نے تیز لہجے میں کہا۔ اس نے بے خیالی میں زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور پھر اس کا ہاتھ زنبیل سے باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں تلوار حیدری تھی۔ اپنی تلوار واپس اپنی زنبیل میں ڈال لو عمرو اشجار، میں تم سے لڑنے یا تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آئی ہوں، ملکہ حیرت جادو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مشعل کی روشنی میں اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ تم اور مجھے نقصان پہنچانے نہیں آئی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم تو میری دشمن ہو اور تمہارا بس نہیں چلتا کہ جب تمہیں موقع ملے اور کب تم میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، عمرو اشجار نے منہ بنا کر کہا۔ ہاں ایسا ہی ہے، تم میرے دشمن ہو اور میں تمہاری دشمن ہوں۔ تم بھی مجھے ہلاک کرنے کے لیے اتنے ہی بے چین رہتے ہو جتنا کہ میں اور شہنشاہ افراسیاب، لیکن اس وقت ایسا نہیں ہے، نہ میں تمہیں ہلاک کرنا چاہتی ہوں اور نہ شہنشاہ، ملکہ حیرت جادو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور یہ تمہارا سب سے بڑا جھوٹ ہے، عمرو اشجار نے منہ بنا کر کہا تو ملکہ حیرت جادو ہنس پڑی۔ نہیں، یہ جھوٹ نہیں ہے، تم میری بات کا یقین کرو، میں شہنشاہ افراسیاب کی جانب سے تم سے دوستی کرنے آئی ہوں۔ نہ صرف میں بلکہ شہنشاہ افراسیاب بھی پچھلی تمام باتوں کو بھلا کر تمہیں اپنا دوست بنانا چاہتا ہے، ملکہ حیرت جادو نے کہا تو عمرو اشجار کے ہونٹوں پر زہر انگیز مسکراہٹ ابھر آئی۔ میں تم جیسے دشمن جادوگروں کو اپنا دوست بناؤں گا، ایسا تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ عمرو اشجار نے کہا۔ پچھلی ساری باتیں بھول جاؤ عمرو اشجار، اپنی آگے کی روشن زندگی کے بارے میں سوچو، بہتر اور خوشحال زندگی کے بارے میں جو تمہاری منتظر ہے۔ تم چاہو تو اپنی زندگی بدل سکتے ہو، ملکہ حیرت جادو نے کہا۔ کیا مطلب؟ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ عمرو اشجار نے چونک کر کہا۔ میں تم سے کچھ نہیں کہنا چاہتی سوائے اس کے کہ میں اور شہنشاہ افراسیاب تم سے دوستی کرنا چاہتے ہیں اور بس۔ تم میرے ساتھ طلسم ہوشربا چلو، شہنشاہ افراسیاب تمہارے منتظر ہیں، وہ نہ صرف تم سے دوستی کریں گے بلکہ ان کے پاس تمہارے لیے ایک تحفہ ہے، تمہاری زندگی کا سب سے بڑا اور قیمتی تحفہ، ملکہ حیرت جادو نے کہا تو عمرو اشجار کے چہرے پر موجود زہریلی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ شہنشاہ افراسیاب سوائے مجھے موت کے تحفے کے اور دے ہی کیا سکتا ہے؟ میں تمہاری باتوں میں آنے والا نہیں ہوں، ملکہ حیرت جادو، تم مجھے چکر دینے کے لیے کوئی بھی چال چل لو، کچھ بھی کہہ لو، لیکن میں تمہاری بات نہیں مانوں گا۔ اب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ تم ہی تھی جس نے مجھے کالی ملکہ بن کر چکر دینے کی کوشش کی تھی، سچ بتاؤ، یہی بات ہے نا؟ عمرو اشجار نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کالی ملکہ؟ کیا مطلب؟ کون کالی ملکہ اور کیسا چکر؟ ملکہ حیرت جادو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ عمرو اشجار غور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ ملکہ حیرت جادو کا چہرہ دیکھ کر سمجھ گیا کہ ملکہ حیرت جادو کے چہرے پر ابھرنے والے حیرت کی تاثرات مصنوعی نہیں تھے، بلکہ وہ واقعی عمرو اشجار کی بات سن کر حیران ہوئی تھی۔ تو تم پاتال کی کالی دنیا کی کالی ملکہ کے بارے میں نہیں جانتی؟ عمرو اشجار نے کہا۔ اس کے بارے میں تو جانتی ہوں، لیکن تم کہہ رہے ہو کہ میں نے کالی ملکہ بن کر تمہیں کوئی چکر دیا ہے، اس کے بارے میں مجھے سمجھ نہیں آئی، ملکہ حیرت جادو نے کہا۔ ٹھیک ہے، تمہیں نہیں آئی سمجھ تو نہ صحیح، اب تم جاؤ یہاں سے، مجھے نہ تمہاری دوستی قبول ہے اور نہ ہی شہنشاہ افراسیاب کی، اور جا کر اپنے شہنشاہ افراسیاب سے کہہ دو کہ اس کے پاس میرے لیے جو بھی تحفہ ہے وہ اپنے پاس ہی رکھے، عمرو اشجار نے کہا۔ تم میری بات سنو عمرو اشجار، عمرو اشجار کا جواب سن کر ملکہ حیرت جادو نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، جاؤ، ایسا نہ ہو کہ مجھے غصہ آ جائے،
اگر مجھے غصہ آ گیا تو میں ابھی اور اسی وقت تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ امرو اجار نے اس کے سامنے تلوار لہراتے ہوئے کہا، تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ ملکہ حیرت جادو نے بھویں اچکاتے ہوئے کہا، میں عیار زماں، برق رواں، شعلہ تپاں اور موت جادوگراں ہوں، اس لیے میں دھمکی نہیں دیتا، جو کہتا ہوں کر دکھاتا ہوں، امرو اجار نے گررا کر کہا۔ اس کی بات سن کر ملکہ حیرت جادو کو غصہ تو بہت آیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ابھی کوئی منتر پڑھ کر امرو اجار کو یہیں جلا کر بھسم کر دے، لیکن پھر اسے شہنشاہ تاج کا خیال آیا، جو شہنشاہ افراسیاب امرو اجار کی مدد کے بغیر سامری طلسمات سے حاصل نہ کر سکتا تھا، اس لیے وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی اور اس نے فوراً ہی اپنا غصہ قابو میں کر لیا۔ تم بلا وجہ غصہ کر رہے ہو امرو اجار، ایک بار میری پوری بات سن لو، اس کے بعد تم جو فیصلہ کرنا چاہو کر لینا۔ میں حقیقت میں یہاں تمہارے فائدے کے لیے آئی ہوں، ملکہ حیرت جادو نے نرم لہجے میں امرو اجار کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ تمہارے اس فائدے والی بات کے پیچھے یقیناً تمہارا کوئی نہ کوئی مفاد ہوگا، ورنہ تم اور مجھ سے اس طرح دھیمے لہجے میں بات کرو، یہ ناممکن ہے۔ امرو اجار نے منہ بنا کر کہا، مجھے تم سے کوئی مفاد نہیں ہے، میں واقعی تمہارے فائدے کے لیے آئی ہوں، تم سنو تو صحیح، ملکہ حیرت جادو نے کہا۔ تو امرو اجار غور سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ یہ کون سی جگہ ہے اور یہاں اتنی تاریکی کیوں ہے؟ امرو اجار نے کہا، یہ ایک تاریک غار ہے، میں تمہیں ہر طرف ڈھونڈتی پھر رہی تھی، میں ایک غار میں گئی تو وہاں تم مجھے دکھائی دیے، اس سے پہلے کہ میں تمہارے پاس جاتی اچانک اس غار میں ہر طرف سیاہ رنگ کے ناگ آ گئے اور انہوں نے تم پر حملہ کر دیا۔ میں تمہاری مدد کرنا چاہتی تھی اور ان ناگوں کو روکنا چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ میں تمہاری کوئی مدد کرتی، ناگ بجلی کی سی تیزی سے تم پر ٹوٹ پڑے تھے اور انہوں نے تمہیں نہ صرف کاٹنا شروع کر دیا تھا بلکہ تمہارے ٹکڑے اڑا دیے تھے۔ میں تمہیں اس طرح ہلاک ہوتا دیکھ کر حیران ہو گئی تھی، کیونکہ ان ناگوں کے سامنے تم نے کوئی مزاحمت تک نہ کی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں تمہاری لاش کے ٹکڑے بکھر گئے۔ میں تمہاری موت پر افسردہ ہو کر واپس جانے ہی لگی تھی کہ مجھے ایک جادو پتلے نے آ کر بتایا کہ جسے ناگوں نے ہلاک کیا ہے وہ اصل امرو اجار نہیں بلکہ ایک شیطانی ذریت تھی۔ اصل امرو اجار اس پہاڑ کی تاریک غار میں موجود ہے۔ تو میں اس کی بات سن کر حیران ہوئی اور یہاں آ گئی تو تم واقعی بے ہوشی کی حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ میں تمہارے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگی، تم ہوش میں آئے تو میں تمہارے سامنے ظاہر ہو گئی، ملکہ حیرت جادو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ شیطانی ذریت نے میرا روپ دھار رکھا تھا اور اس پر سیاہ ناگوں نے حملہ کیا تھا اور شیطانی ذریت کے ٹکڑے اڑا دیے تھے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کون تھی وہ شیطانی ذریت اور اس نے میرا روپ کیوں دھار رکھا تھا؟ امرو اجار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، مجھے بس میرے جادو پتلے نے یہ سب بتایا تھا۔ میں چونکہ تم سے ملنا چاہتی تھی اور تم تک شہنشاہ افراسیاب کا پیغام پہنچانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے ہر طرف جادو پتلوں کو بھیجا ہوا تھا تاکہ تم انہیں جہاں بھی دکھائی دو وہ تمہارے بارے میں مجھے بتا سکے۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، کب سے ڈھونڈ رہی ہو تم مجھے؟ امرو اجار نے کہا، کافی دیر سے۔ پہلے تو تمہارے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ تم کہاں ہو، پھر ایک جادو پتلے نے بتایا کہ تم غار میں ہو تو میں فوراً جادو سے وہاں پہنچ گئی، لیکن وہ شیطانی ذریت تھی جس کو سیاہ ناگوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ دوسری بار ایک پتلے کے کہنے کے مطابق تم یہاں تھے تو میں یہاں آ گئی، ملکہ حیرت جادو نے کہا۔ یہ پہاڑی کہاں پر ہے جس کے غار میں ہم موجود ہیں؟ امرو اجار نے پوچھا۔ یہ وادی آران کے شمال مغربی پہاڑوں میں سے ایک پہاڑی ہے جس کا غار دونوں اطراف سے بند ہے۔ اس غار کو دیکھ کر میں بھی حیران ہو رہی تھی کہ تم جادو تو جانتے نہیں، پھر اس بند غار میں کیسے پہنچ گئے؟ ملکہ حیرت جادو نے کہا، اور امرو اجار ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اسے پاتال کی جادو دنیا کی کالی ملکہ دھوکے سے اپنے ساتھ پاتال لے گئی تھی اور اس نے اسے ایک قبر میں باندھ کر ڈال دیا تھا اور اس پر مگالو اور چوگی نامی سائے مسلط کر دیے تھے جو اس بات پر بضد تھے کہ وہ ان کے سامنے وعدہ کرے کہ وہ کالی ملکہ کا غلام بن کر رہے گا
اور اس کے احکامات کی پابندی کرے گا۔ اس کے انکار پر وہ اسے اذیتیں دے رہے تھے۔ پہلے انہوں نے اس کے جسم پر بندھی ہوئی زنجیروں کو آگ کی طرح گرم کیا تھا، جس سے اس کا جسم جھلس گیا تھا۔ پھر وہ آگ ختم ہوئی تو ان بونے سایوں نے اس قبر کی دیواریں اس پر تنگ کرنا شروع کر دیں۔ قبر کی دیواروں نے عمرو اجار کو بری طرح سے بھینچنا شروع کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں عمرو اجار کو اپنا جسم پستا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور اس کی ہڈیاں ٹوٹ رہی تھیں۔ یہ تکلیف اس قدر خوفناک تھی کہ عمرو اجار بے ہوش ہو گیا تھا۔ ہوش میں آیا تو نہ اس کے جسم میں کوئی درد تھا اور نہ ہی اس کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں اور نہ ہی اس کا جسم زنجیروں سے بندھا ہوا تھا۔ تو کیا کالی ملکہ نے اسے آزاد کر دیا تھا اور اسے زنجیروں سے آزاد کر کے قبر اور اپنی تاریک دنیا سے نکال کر اس غار میں پہنچا دیا تھا؟ لیکن کیوں؟ اور اب ملکہ حیرت جادو بتا رہی تھی کہ اس نے ایک اور عمرو اجار کو دیکھا تھا جس پر سیاہ ناگوں نے حملہ کیا تھا اور اس کے ٹکڑے اڑا دیے تھے۔ یہ سارا چکر تھا کیا؟ وہ جتنا سوچتا جا رہا تھا اتنا ہی الجھتا جا رہا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو عمرو اجار؟ ملکہ حیرت جادو نے اسے خاموش اور سوچ میں ڈوبے دیکھ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا، کچھ نہیں۔ کیا تم مجھے اس غار سے باہر لے جا سکتی ہو؟ عمرو اجار نے اس کی بات سن کر سر جھٹکتے ہوئے کہا، ہاں، کیوں نہیں؟ آگے بڑھو اور میرا ہاتھ پکڑو، میں ابھی تمہیں اس غار سے باہر لے جاتی ہوں، ملکہ حیرت جادو نے کہا۔ عمرو اجار آگے بڑھا لیکن پھر رک گیا۔ کیا ہوا؟ اسے رکتا دیکھ کر ملکہ حیرت جادو نے کہا، کچھ نہیں، تم ایسا کرو کہ ابھی یہاں سے چلی جاؤ، میں تمہاری باتوں پر غور کرتا ہوں، پھر تھوڑی دیر بعد تم آ جانا تو میں تمہیں تمہاری بات کا جواب دوں گا کہ مجھے تم سے اور شہنشاہ افراسیاب سے دوستی کرنی ہے یا نہیں۔ عمرو اجار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اس نے یہ بات اس لیے کی تھی کہ ملکہ حیرت جادو اس سے بار بار اسی کے فائدے کے بارے میں کہہ رہی تھی۔ وہ اور شہنشاہ افراسیاب اس کے دشمن تھے، بھلا یہ اسے کیا فائدہ پہنچا سکتے تھے؟ عمرو اجار چاہتا تھا کہ ملکہ حیرت جادو سے بات کرنے سے پہلے وہ زنبیل کے محافظ بونے یا پھر سنہری تختی سے بات کر لے تاکہ اسے اصل حقیقت کا علم ہو سکے۔ محافظ بونا اور سنہری تختی اسے بتا سکتے تھے کہ آخر یہ سارا پراسرار چکر تھا کیا۔ اس کی زنبیل اب اس کے لیے کارآمد ہو گئی تھی۔ اس کا ثبوت اس کے ہاتھ میں تلوار حیدری کی شکل میں موجود تھا۔ اگر زنبیل نے اس کا ساتھ نہ دینا ہوتا تو وہ زنبیل سے تلوار حیدری نہ نکال سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کب تک واپس آؤں؟ ملکہ حیرت جادو نے فوراً اس کی بات مانتے ہوئے کہا، میں تمہارا نام لے کر پکاروں گا، تب تم آ جانا۔ عمرو اجار نے منہ بنا کر کہا، ٹھیک ہے، تب تم 3 بار میرا نام لے کر پکارنا، تمہاری آواز مجھ تک پہنچ جائے گی تو میں اسی وقت تمہارے سامنے پہنچ جاؤں گی، ملکہ حیرت جادو نے کہا۔ تو عمرو اجار نے اسبات میں سر ہلا دیا اور اسی لمحے ملکہ حیرت جادو مشعل سمیت وہاں سے غائب ہو گئی۔ مشعل کے غائب ہوتے ہی وہاں تاریکی پھیل گئی۔ ارے، جاتے ہوئے مشعل تو یہاں چھوڑ جاتی، اسے بھی ساتھ لے گئی ہو، چڑیل، عمرو اجار نے منہ بنا کر کہا، اور اس نے تلوار حیدری زنبیل میں ڈالی اور اس کی جگہ زنبیل سے شب چراغ ہیرا نکال لایا۔ جیسے ہی اس نے زنبیل سے شب چراغ ہیرا نکالا، غار میں یک لخت جیسے سورج نکل آیا۔ شب چراغ ہیرے کی روشنی نے غار کو منور کر دیا تھا۔ روشنی اتنی تیز تھی کہ عمرو اجار کی آنکھیں بھی چندے آ گئیں۔ اس نے آنکھیں بند کی اور پھر تھوڑی دیر بعد اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھیں روشنی میں دیکھنے کے قابل ہوئیں تو اس نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر وہ واقعی حیران رہ گیا کہ وہ ایک بند غار میں موجود تھا۔ غار زیادہ بڑا نہیں تھا لیکن اس کا کوئی دھانا دکھائی نہ دے رہا تھا۔ ملکہ حیرت جادو وہاں کہیں دکھائی نہ دے رہی تھی۔ عمرو اجار سوچنے لگا کہ واقعی ملکہ حیرت جادو اسے نقصان پہنچانے نہ آئی تھی۔ اگر اس کا کوئی ایسا ارادہ ہوتا تو وہ غار کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر اس پر حملہ کر سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ عمرو اجار کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے زنبیل کا منہ کھول لیا۔ محافظ بونے، زنبیل سے باہر آؤ، فوراً، عمرو اجار نے سخت لہجے میں کہا۔ تو اسی لمحے زنبیل سے زائیں کی تیز آواز کے ساتھ اس کا ہم شکل بونا اچک کر باہر آ گیا۔
شہنشاہ افراسیاب اپنے شاہی کمرے میں دونوں ہاتھ پشت پر باندھے نہایت بے چینی کے عالم میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ ملکہ حیرت جادو عمرو عیار سے بات کرنے اور اسے منانے کے لیے کب کی گئی ہوئی تھی اور ابھی تک لوٹ کر نہیں آئی تھی، اور نہ ہی اس کی کوئی خبر آئی تھی۔ صبح سے شام ہونے کو آ رہی ہے، آخر یہ ملکہ حیرت کہاں غائب ہو گئی ہے؟ کہیں وہ عمرو عیار کے ہتھے تو نہیں چڑھ گئی؟ کہیں ایسا نہ ہو گیا ہو کہ عمرو عیار نے اسے سامنے آتے دیکھ کر اس سے کچھ پوچھے اور سنے بغیر اس پر حملہ کر دیا ہو؟ اور شہنشاہ افراسیاب نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر اور کے بعد وہ مزید کچھ نہ بول سکا۔ آگے کا خیال آتے ہی وہ بے اختیار کانپ کر رہ گیا تھا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر عمرو عیار نے ملکہ حیرت جادو کو کوئی نقصان پہنچایا ہوتا تو اب تک ملکہ حیرت جادو کے جسم میں قید کالی چڑیا نکل کر یہاں آ چکی ہوتی اور وہ مجھے بتا دیتی کہ ملکہ حیرت جادو کو کیا ہوا ہے۔ کالی چڑیا نہیں آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ملکہ حیرت جادو جہاں بھی ہے خیریت سے ہے، لیکن وہ ہے کہاں؟ اسے عمرو عیار ملا بھی ہے یا نہیں؟ شہنشاہ افراسیاب نے اپنے ہی خیال کی تردید کرتے ہوئے کہا، اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور سوچتا اسی لمحے دھماکہ ہوا اور ملکہ حیرت جادو وہاں نمودار ہو گئی۔ اسے نمودار ہوتے دیکھ کر افراسیاب بے اختیار خوشی سے اچھل پڑا۔ آ گئیں آپ؟ کہاں رہ گئی تھی؟ میں کب سے آپ کی راہ تک رہا تھا۔ ملکہ حیرت جادو کو دیکھ کر شہنشاہ افراسیاب نے بڑے بےتاب لہجے میں کہا۔ ملکہ حیرت جادو کو صحیح سلامت واپس آتے دیکھ کر وہ خوش اور پرسکون سا ہو گیا تھا۔ اس کے ذہن میں ملکہ حیرت جادو کے بارے میں جو الٹے سیدھے خیالات آ رہے تھے وہ یکلخت اس کے دماغ سے محو ہو گئے تھے۔ مجھے عمرو عیار کو تلاش کرنے میں وقت لگ گیا تھا آقا، ملکہ حیرت جادو نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ کے تاثرات تھے۔ اوہ، آپ بے حد تھکی ہوئی لگ رہی ہو، بیٹھو، اپنی مسند پر بیٹھ جاؤ، کچھ دیر سستا لو، پھر بات کر لینا، شہنشاہ افراسیاب نے کہا۔ شکریہ، ملکہ حیرت جادو نے کہا اور اپنی مسند کی طرف بڑھ گئی۔ شہنشاہ افراسیاب بھی اپنی مسند کی طرف بڑھا اور پھر وہ دونوں اپنی اپنی مسندوں پر بیٹھ گئے۔ شہنشاہ افراسیاب غور سے ملکہ حیرت جادو کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ عمرو عیار کو ساتھ لائیں گی، پھر آپ اسے ساتھ لے کر کیوں نہیں آئیں؟ چند لمحے توقف کے بعد شہنشاہ افراسیاب نے ملکہ حیرت جادو کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، کوئی مسئلہ نہیں ہے آقا، میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ میں ضرور پورا کروں گی۔ عمرو عیار آ جائے گا، ملکہ حیرت جادو نے کہا۔ کب؟ شہنشاہ افراسیاب نے پوچھا۔ جلد ہی آ جائے گا، ملکہ حیرت جادو نے کہا۔ تو پھر آپ کے چہرے پر تردد کیوں ہے؟ شہنشاہ نے کہا۔ میں عمرو عیار کی تلاش میں گئی تھی آقا، اسے میں خود بھی تلاش کر رہی تھی اور اس کی تلاش کے لیے میں نے ہر طرف جادو پتلے بھی پھیلا دیے تھے تاکہ انہیں جہاں بھی عمرو عیار دکھائی دے وہ مجھے اس کے بارے میں بتا سکیں۔ پھر مجھے ایک جادو پتلے نے آ کر بتایا کہ عمرو عیار ایک پہاڑی غار میں موجود ہے۔ میں فوراً جادو سے غائب ہو کر اس غار میں پہنچ گئی جس میں عمرو عیار موجود تھا۔ اس سے پہلے کہ میں عمرو عیار تک پہنچتی یا اس سے کوئی بات کرتی، اچانک غار کی دیواروں کے نیچے ہر طرف سے سیاہ ناگ نکلنے شروع ہو گئے۔ عمرو عیار اپنی جگہ ساکت پڑا تھا۔ ناگوں نے اس پر اچانک حملہ کر دیا اور پھر انہوں نے میرے دیکھتے ہی دیکھتے عمرو عیار کے ٹکڑے اڑا دیے۔ ابھی میں حیران ہو رہی تھی کہ ایک اور جادو پتلا میرے سامنے آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ عمرو عیار ایک بند غار میں موجود ہے۔ ایک عمرو عیار کو میرے سامنے سیاہ ناگوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا اور دوسرا جادو پتلا مجھے دوسرے عمرو عیار کے بارے میں بتا رہا تھا۔ میں حیران تو ہوئی، لیکن پھر میں اس کے ساتھ بند غار میں گئی تو واقعی وہاں ایک اور عمرو عیار موجود تھا۔ وہ بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو میں اس کے سامنے ظاہر ہو گئی اور پھر میں نے اس سے بات کی، ملکہ حیرت جادو نے کہا، اور پھر اس نے شہنشاہ افراسیاب کو عمرو عیار کے ساتھ ہونے والی بات چیت کے بارے میں ساری تفصیلات بتا دی۔ میں اب بھی حیران ہوں کہ اگر وہ واقعی عمرو عیار تھا تو پھر وہ شیطانی ذریت کون تھی جس نے عمرو عیار کا روپ دھارا ہوا تھا اور سیاہ ناگوں نے
جس کے میرے سامنے ٹکڑے اڑا دیے تھے۔ باتوں کے دوران امرو اجار نے میرے سامنے پاتال کی تاریک جادوئی دنیا کی کالی ملکہ کا نام بھی لیا تھا۔ میں اسی سوچ میں گم ہوں کہ یہ سارا چکر کیا ہے۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، آپ کی باتیں سن کر مجھے حیرت بھی ہو رہی ہے۔ رکو، میں پاتال سے بگاولی کو بلاتا ہوں، وہ مخبر چڑیل ہے، اس سے ہی حقیقت کا پتہ چلے گا کہ یہ سارا چکر ہے کیا۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا تو ملکہ حیرت جادو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شہنشاہ افراسیاب نے اپنے ہاتھ کی مٹھی بند کی اور پھر اس نے اچانک ایک انگلی کھول کر سامنے زمین کی طرف جھٹکی تو اچانک اس کی انگلی سے بجلی کی ایک لہر سی نکل کر زمین پر پڑی۔ ایک دھماکہ ہوا اور فرش پر ایک جادو پتلا نمودار ہوا۔ حکم آقا، جادو پتلے نے سر جھکا کر بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا، پاتال میں جاؤ اور جا کر بگاولی کو بلا کر لاؤ، جلدی۔ شہنشاہ افراسیاب نے کرخت لہجے میں کہا، جو حکم آقا، جادو پتلے نے جواب دیا۔ اسی لمحے زمین پھٹی اور وہ اس پھٹی ہوئی زمین میں سما گیا۔ جیسے ہی وہ زمین میں اترا، اسی لمحے پھٹی ہوئی زمین برابر ہو گئی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں بگاولی آ جائے گی اور وہ ہمیں ساری حقیقت بتا دے گی۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا تو ملکہ حیرت جادو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ اچانک زوردار دھماکہ ہوا تو ملکہ حیرت جادو اور شہنشاہ افراسیاب چونک پڑے۔ جس جگہ زمین میں جادو پتلا غائب ہوا تھا، وہیں زمین ایک بار پھر پھٹ گئی اور وہاں سے ایک سایہ سا نکل کر باہر آ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں انسانی سایہ زمین سے نکل کر باہر آ گیا اور پھر اس سائے نے اچانک ایک بوڑھی اور بھیانک چڑیل کا روپ دھار لیا۔ بڑھیا نے سیاہ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، اس کی شکل انتہائی بھیانک تھی اور اس کے سر کے بالوں کی کھچڑی سی پکی ہوئی تھی۔ حکم آقا، بوڑھی چڑیل نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا، ہم نے تمہیں یہ پوچھنے کے لیے بلایا ہے بگاولی کہ یہ پاتال کی تاریک جادوئی دنیا کی کالی ملکہ کا کیا معاملہ ہے۔ امرو اجار ہماری ملکہ حیرت جادو پر شک کیوں کر رہا تھا کہ یہ کالی ملکہ بن کر اسے کوئی چکر دے رہی تھی، اور ملکہ حیرت جادو نے ایک غار میں امرو اجار کے ہم شکل کو دیکھا تھا جس پر سیاہ ناگوں نے حملہ کیا تھا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ وہ شیطانی ذریت کون تھی اور اس نے امرو اجار کا روپ کیوں دھار رکھا تھا؟ اس کے علاوہ ناگوں نے اس پر حملہ کر کے اسے کیوں ختم کیا تھا؟ مجھے ان سوالوں کے جواب چاہیے ابھی۔ شہنشاہ افراسیاب نے اس بوڑھی اور بھیانک چڑیل کی طرف دیکھ کر انتہائی کرخت لہجے میں کہا، مجھے تھوڑا سا وقت دیں آقا، میں پاتال میں جا کر ابھی ساری حقیقت معلوم کر کے آتی ہوں۔ بگاولی نے جواب دیا، ٹھیک ہے، جاؤ، لیکن جلدی واپس آنا۔ افراسیاب نے کہا، جو حکم آقا، بگاولی نے کہا، اور پھر وہ اچانک دھوئیں میں تبدیل ہوئی اور دھواں پھٹی ہوئی زمین میں اترتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی زمین برابر ہو گئی۔ آخر کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ ملکہ حیرت جادو نے کہا، آپ فکر نہ کریں ملکہ، بگاولی بے حد تیز ہے، وہ جلد ہی سارے معاملے کا پتہ لگا لے گی۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا۔ اسی لمحے ملکہ حیرت جادو چونک پڑی۔ کیا ہوا؟ اسے چونکتے دیکھ کر شہنشاہ افراسیاب نے کہا، امرو اجار مجھے پکار رہا ہے، شاید اسے میری باتوں پر یقین آ گیا ہے۔ ملکہ حیرت جادو نے مسرت بھرے لہجے میں کہا تو شہنشاہ کے چہرے پر بھی مسرت کے تاثرات ابھر آئے۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ امرو اجار مان گیا ہے، آپ جائیں اور جا کر اسے فوراً یہاں لے آئیں۔ شہنشاہ افراسیاب نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، نہیں آقا، وہ طلسم ہوش ربا میں نہیں آنا چاہتا، وہ مجھے پکار کر کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو لے کر اس کے پاس آ جاؤں۔ ملکہ حیرت جادو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اوہ، اس کی یہ مجال کہ وہ ہمیں اپنے پاس آنے کا کہہ رہا ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے وسیلے لہجے میں کہا، مجبوری ہے آقا، ہمیں اس کی ضرورت ہے، اس لیے ہمیں اس کی بات ماننی پڑے گی۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، کیا مطلب؟ کیا آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ ہم طلسم ہوش ربا چھوڑ کر اس منحوس امرو اجار کے کہنے پر اس جگہ ملیں جہاں وہ موجود ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے وسیلے لہجے میں کہا، آپ ہی نے تو کہا تھا آقا کہ ضرورت کے وقت گدھے کو بھی باپ کہنا پڑتا ہے، آپ اسے گدھا ہی سمجھ لیں۔ آپ اس کے پاس جائیں گے تو
اس سے آپ کی شان تو نہیں کم ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ میری بجائے آپ کی بات پر زیادہ دھیان دے اور آپ کی بات مان جائے، ملکہ حیرت جادو نے کہا۔ لیکن شہنشاہ افراسیاب نے کہا، مان جائیں آقا، وہ بار بار میرا نام لے کر پکار رہا ہے اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو ساتھ لے کر اس کے پاس آؤں۔ ابھی وہ آپ سے ملنے کا کہہ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بعد میں اس کا ارادہ بدل جائے۔ وہ انتہائی مکار اور عیار ترین انسان ہے، کب کس بات سے بدل جائے اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے میری بات مانیں اور ایک بار میرے ساتھ چل کر اس سے مل لیں، اسی میں ہماری بھلائی ہے، ملکہ حیرت جادو نے کہا۔ لیکن ہم اس کے پاس کیسے جا سکتے ہیں؟ ابھی تو ہم نے بگاؤلی کو اصل حقیقت معلوم کرنے کے لیے بھیجا ہے، اسے آنے دو، وہ ہمیں حقیقت بتائے گی تو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، بگاؤلی آپ کی کنیز ہے آقا، آپ کے ایک حکم پر وہ کبھی بھی اور کہیں بھی آ سکتی ہے، اس سے ہم بعد میں مل لیں گے، پہلے ہمارا عمرو اجار سے ملنا ضروری ہے۔ یہ مت بھولیں کہ اس کی مدد کے بغیر آپ سامری طلسمات میں نہیں جا سکتے اور نہ ہی وہاں سے شہنشاہ تاج حاصل کر کے لا سکتے ہیں، ملکہ حیرت جادو نے کہا۔ تو شہنشاہ افراسیاب نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اصرار کر رہی ہیں تو ہم آپ کی بات مان کر اس سے ملنے چلتے ہیں، لیکن اگر اس نے ہماری توہین کرنے کی کوشش کی تو ہم سے برا کوئی نہ ہوگا، ہم اسے وہیں کاٹ کر پھینک دیں گے اور اسے زندہ جلا دیں گے۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، مجھے یقین ہے کہ اس کی نوبت نہیں آئے گی، آپ چاہتے ہی اسے سامری خزانے کے بارے میں بتا دیں، خزانے کا نام سنتے ہی اس کی رال ٹپک پڑے گی، پھر آپ اسے اپنے سامنے مرغا بننے کا بھی کہیں گے تو وہ فوراً بن جائے گا، خزانوں کے لیے وہ اس قدر لالچی انسان ہے، ملکہ حیرت جادو نے کہا۔ تو شہنشاہ افراسیاب ایک طویل سانس لے کر رہ گیا، چند لمحے وہ سوچتا رہا، پھر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس کے اٹھتے ہی ملکہ حیرت جادو بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ چلیں، کہاں چلنا ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ تو ملکہ حیرت جادو نے آگے بڑھ کر شہنشاہ افراسیاب کا ہاتھ پکڑا اور پھر اس نے کچھ پڑھا اور دوسرے لمحے وہ دونوں وہاں سے غائب ہو گئے۔ معاف کر دیں آقا، میں اس ناگ کی وجہ سے مجبور ہو گیا تھا جس نے زنبیل سے لپٹ کر اس کا منہ بند کر دیا تھا اور مجھے باہر آنے کا کوئی راستہ نہ مل رہا تھا۔ اس کے بعد قبر میں 2 انتہائی بدحیت شیطانی ذریتیں آ گئی تھیں، ان ذریتوں کی وجہ سے میں زنبیل سے باہر نہ آ سکتا تھا، اسی لیے آپ کو قبر میں وہ تکلیف برداشت کرنا پڑی۔ محافظ بونے نے عمرو اجار کے سامنے آ کر اس سے معذرت بھرے لہجے میں کہا، ان باتوں کو چھوڑو، جو ہونا تھا ہو گیا، یہ بتاؤ کہ یہ سارا ماجرا ہے کیا؟ کالی ملکہ مجھے دھوکے سے پھنسا کر قبر میں کیوں لے گئی تھی اور پھر اس نے مجھے اس طرح چھوڑ کیوں دیا؟ وہ شیطانی ذریت کون تھی جس نے میرا روپ دھار رکھا تھا اور جس پر ملکہ حیرت جادو نے سیاہ ناگوں کا حملہ ہوتے اور اس کے ٹکڑے اڑتے دیکھے تھے؟ اس کے علاوہ یہ ملکہ حیرت جادو میرے پاس اس طرح خیر سگالی کا پیغام لے کر کیوں آئی تھی؟ عمرو اجار نے ایک ہی سانس میں محافظ بونے سے کئی سوال پوچھ لیے۔ اتنے سوال ایک ساتھ؟ کیا ان کے جواب بھی ایک ساتھ دوں یا ایک ایک کر کے؟ محافظ بونے نے ہنس کر کہا۔ تو عمرو اجار بھی ہنس پڑا۔ جیسا تم آسان سمجھو، لیکن مجھے ہر سوال کا جواب چاہیے، عمرو اجار نے کہا۔ تو محافظ بونا پہلے اسے کالی ملکہ کے مقصد کے بارے میں اور پھر ملکہ حیرت جادو اور شہنشاہ افراسیاب کے بارے میں تفصیل بتانے لگا کہ وہ اس سے کیوں صلاح کر کے دوستی کے خواہش مند تھے۔ اوہ، تو یہ ہے سارا چکر۔ کالی ملکہ اور شہنشاہ افراسیاب میرے ذریعے سامری طلسمات میں گرنے والا شہنشاہ تاج حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ دونوں ہی کالوت قبیلے کے جنات کو اپنا غلام بنا کر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکیں۔ کالی ملکہ مجھے اپنے دام میں پھنسا کر یہ کام کرانا چاہتی ہے اور شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو عیاری اور مکاری سے مجھ سے دوستی کر کے شہنشاہ تاج حاصل کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ عمرو اجار نے ساری تفصیل سن کر سمجھ جانے والے انداز میں کہا، ہاں آقا، کالی ملکہ نے چونکہ آپ کے ہاتھوں میں ایک بے گناہ شہزادے کو ہلاک کرانے کا جرم کرایا تھا، اس لیے ناگوں کی دنیا کے ناگ
آپ کی جان کے دشمن بن گئے تھے۔ اگر آپ باہر چلے جاتے تو ساری دنیا کے ناگ زمین سے نکل کر آپ پر حملہ کر دیتے اور ناگ شہزادے کی ہلاکت کے بدلے میں آپ کو ہلاک کر دیتے۔ چونکہ کالی ملکہ کو یقین ہے کہ سامری طلسمات سے آپ ہی شہنشاہ افراسیاب کے ساتھ جا کر شہنشاہ تاج حاصل کر کے لا سکتے ہیں، اس لیے اس نے آپ کے خلاف اپنی بنائی ہوئی سازش خود ہی ختم کر دی اور اپنی ایک ذریت کو آپ کا ہم شکل بنا کر اور اس پر آپ کا پسینہ ڈال کر ان ناگوں کے لیے چھوڑ دیا، اور ان ناگوں نے اس ذریت کو آپ سمجھ کر ہلاک کر دیا اور آپ شہنشاہ افراسیاب سے مل سکے۔ اس لیے کالی ملکہ نے آپ کو قبر سے نکال کر اس تاریک غار میں پہنچایا ہے تاکہ ملکہ حیرت جادو آسانی سے آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس کے ساتھ طلسم ہوش ربا چلے جائیں اور پھر شہنشاہ افراسیاب کے ساتھ مل کر سامری طلسمات میں جا کر شہنشاہ تاج کو حاصل کر سکیں۔ محافظ بونے نے مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہا، سمجھ گیا، میں سب سمجھ گیا۔ ان دونوں نے مجھے احمق سمجھ رکھا ہے کہ وہ کہیں گے تو میں ان کے لیے سامری طلسمات میں داخل ہو جاؤں گا اور وہاں جا کر مصیبتیں اور اذیتیں جھیلوں گا اور شہنشاہ تاج لا کر یا تو شہنشاہ افراسیاب کے حوالے کر دوں گا یا پھر اس کالی ملکہ کو دے دوں گا۔ امرو اجار نے منہ بنا کر کہا، ہاں آقا، وہ ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ محافظ بونے نے کہا، اچھا، تم نے مجھے سامری طلسمات میں جس سامری خزانے کے بارے میں بتایا ہے، کیا واقعی وہ خزانہ ان طلسمات میں موجود ہے یا ملکہ حیرت جادو اور شہنشاہ افراسیاب ان خزانوں کا بس مجھے لالچ دے رہے ہیں کہ میں خزانوں کا سن کر ان کا ساتھ دوں گا اور شہنشاہ افراسیاب کے ساتھ سامری طلسمات میں داخل ہو جاؤں گا؟ امرو نے کہا، یہ سچ ہے آقا، سامری طلسمات میں واقعی سامری کے بڑے بڑے خزانے موجود ہیں جو اتنے بڑے ہیں کہ اگر آپ انہیں حاصل کر لیں تو آپ اس دور کے 10 بادشاہوں کے شاہی خزانوں جتنی دولت حاصل کر لیں گے۔ محافظ بونے نے کہا، تو اس کی بات سن کر امرو اجار اچھل پڑا۔ طلسمات میں سامری خزانوں کی موجودگی کا سن کر اس کا چہرہ پکے ہوئے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا تھا، اور جب محافظ بونے نے کہا کہ وہ خزانے اس دور کے 100 بادشاہوں کے شاہی خزانوں جتنے ہیں تو امرو اجار کی باتیں پھیل گئیں۔ اتنے بڑے خزانے کا سن کر اس کا رواں رواں جھوم اٹھا تھا اور اس کی آنکھیں یوں روشن ہو گئی جیسے ان میں ہزاروں دیے ایک ساتھ جل اٹھے ہوں۔ اوہ، اگر ایسی بات ہے تو پھر مجھے ان خزانوں کے حصول کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ نہ جانے سامری جادوگر نے خزانے کب سے وہاں جمع کر رکھے ہیں جو خواہ وہاں پڑے گل سڑ رہے ہیں۔ میں انہیں دنیا میں لا کر گلنے سڑنے سے تو بچا سکتا ہوں۔ امرو اجار نے مسکراتے ہوئے کہا تو محافظ بونا بے اختیار ہنس پڑا۔ ہاں آقا، سچ یہی ہے کہ وہ خزانے طلسمات میں پڑے پڑے ضائع ہو رہے ہیں۔ اگر آپ وہ خزانے حاصل کر لیں تو آپ کے کسی نہ کسی کام تو آ ہی جائیں گے۔ محافظ بونے نے کہا تو امرو اجار کا چہرہ اور زیادہ سرخ ہو گیا۔ تو تمہارا بھی یہی مشورہ ہے کہ ان خزانوں کو مجھے سامری طلسمات سے حاصل کرنا چاہیے؟ امرو اجار نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، صرف خزانے نہیں، آپ کو سامری طلسمات سے شہنشاہ تاج بھی حاصل کرنا ہے آقا۔ وہ کالوت قبیلے کے جنات کے سردار کا تاج ہے جو غلطی سے سامری جادوگر کے طلسمات میں داخل ہونے والے کنویں میں گر گیا تھا۔